جزوی اطاعت قبول نہیں ہوگی۔ یہ 4 اصطلاحات ہیں جن سے دین کا پہلا اور بنیادی تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس ضمن میں اصل شے سمجھنے کی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں لانے کا نام بندگی ہے۔ اسلام میں جزوی اطاعت کی مطلقاً گنجائش نہیں ہے، اس کا مطالبہ کلی اطاعت ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ ایک دوسری آیت اور ملاحظہ کیجئے جس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں خطاب یہود سے ہے، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہود کو قرآن نے امت مسلمہ کے لیے نشان عبرت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر امت مسلمہ بھی یہ روش اختیار کرتی ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں یہود کے حوالے سے کیا گیا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جس کے مستحق یہود قرار دیے گئے تھے۔ فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو، پس تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وعید اس لیے ہے کہ یہ طرز عمل کے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا اس کے ڈانڈے در حقیقت منافقت سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ دو عملی ہے، دو رنگی ہے، یہ دو رخا کردار ہے، جبکہ اللہ کو یک رنگی درکار ہے۔ ازرو الفاظ قرآنی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بس دو رنگی منافقت ہے، اور منافقت وہ روگ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے صراحت کی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے تھوڑا بہت شغف ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کافروں پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا منافقوں پر بھڑکتا ہے۔ سورہ صف میں ہم نے ان 2 آیات کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے اہل ایمان، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک سخت بیزاری پیدا کرنے والی ہے کہ تم جو کہو اس کو کرو نہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم، اور مسلم کا معنی ہے مطیع فرمان، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو اٹھا کر پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا معنی ہے غلام۔ اس حیثیت سے ہمیں اللہ کے تمام احکام ماننے چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، جس کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ترک کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو واجب اور فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے ان احکام کو جو ہمیں پسند نہ ہوں پس پشت ڈال دیں تو ہم پر یہ بات بالکل صادق آئے گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون۔